بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبرستان کے راستے سے رات کے وقت گزرتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اکیلے گزرنا تو الا ماشاءاللہ شاید ہی کوئی گزر جائے، لیکن ایک دن میں نے بھی اور آپ نے بھی یہیں آ کر راتیں گزارنی ہیں، تو پھر کیوں نہ دنیا کی زندگی والی راتوں میں ہر شام کو سورہ ملک پڑھنا شروع کریں۔ جو ہر رات کو سورہ ملک پڑھے گا اس کو قبر کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ پارہ نمبر 29 کی پہلی سورت ہے، جس میں صرف 30 آیات ہیں۔ اس سورت کے پڑھنے میں مشکل سے 3 یا 4 منٹ لگتے ہیں، لیکن فائدہ آپ کے سامنے ہے۔ تو کون کون آج سے ہر رات یہ مبارک سورت پڑھے گا اور دوسروں کو بھی دعوت دے گا؟ دنیا کی ہر چیز کا نعم البدل مل سکتا ہے۔ کبھی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی رشتہ چھوٹ جائے، کوئی موقع چلا جائے، تو صبر کے ساتھ وقت گزرنے پر اس کی جگہ کچھ اور یا کوئی اور مل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کو کھو دینا یہ وہ خسارہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اگر دل سے اللہ نکل جائے تو دنیا کی ساری کامیابیاں بھی دل کو سکون نہیں دے سکتی۔ اللہ کی محبت، اس کا قرب، اس کا ذکر، یہی اصل دولت ہے۔ اللہ کو مت کھوئیے، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمارے رزق کے دانے دانے پر خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزگار میں آئی ہر مشکل، ہر پریشانی دور فرما۔ اے پروردگار، ہمارے حق میں جو بہتر ہوں وہ تمام نعمتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے ہر ایک فرد کو صحت، عافیت اور خوشحالی اور دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کی تفسیر ہے، یہاں موقع کی مناسبت سے علائے کے معنی عجائب اور قدرت زیادہ موضوع ہیں، لیکن اس میں نعمت کا پہلو بھی موجود ہے۔ مٹی سے انسان جیسی اور آگ کے شعلے سے جن جیسی حیرت انگیز مخلوقات کو وجود میں لے آنا جس طرح خدا کی قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ہے، اسی طرح ان دونوں مخلوق کے لیے یہ بات ایک عظیم نعمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف وجود بخشا، بلکہ ہر ایک کی ساخت ایسی رکھی اور ہر ایک کے اندر ایسی قوتیں اور صلاحیتیں ودیعت فرما دی جن سے یہ دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے کے قابل ہو گئے۔ اگرچہ جنوں کے متعلق ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں، مگر انسان تو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس کو انسانی دماغ دینے کے ساتھ مچھلی یا پرندے یا بندر کا جسم دے دیا جاتا تو کیا اس جسم کے ساتھ وہ اس دنیا کی صلاحیتوں سے کوئی کام لے سکتا تھا؟ پھر کیا یہ اللہ کی نعمت عظمیٰ نہیں ہے کہ جن قوتوں سے اس نے انسان کے دماغ کو سرفراز فرمایا تھا، ان سے کام لینے کے لیے موزوں ترین جسم بھی عطا فرمایا؟ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان اور یہ قامت راست ایک طرف، اور یہ عقل و شعور، یہ فکر و خیال، یہ قوت ایجاد، وہ قوت استدلال اور یہ صناعی و کاریگری کی صلاحیتیں دوسری طرف، ان دونوں کو ایک دوسرے کے بالمقابل رکھ کر دیکھیے تو محسوس ہوگا کہ بنانے والے نے ان کے درمیان غایت درجے کی مناسبت رکھی ہے، جو اگر نہ ہوتی تو دنیا میں انسان کا وجود بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ پھر یہی چیز اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ پر بھی دلالت کرتی ہے۔ آخر علم، حکمت، رحمت اور کمال درجے کی قوت تخلیق کے بغیر اس شان کے انسان اور جن کیسے پیدا ہو سکتے تھے؟ اتفاقی حوادث اور خود بخود کام کرنے والے اندھے بہرے قوانین فطرت تخلیق کے یہ معجزے کیسے دکھا سکتے ہیں؟ آیت نمبر 17، دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، دو مشرقوں اور دو مغربوں سے مراد
جاڑے کے چھوٹے سے چھوٹے دن اور گرمی کے بڑے سے بڑے دن کے مشرق و مغرب بھی ہو سکتے ہیں، اور زمین کے دونوں نصف کروں کے مشرق و مغرب بھی۔ جاڑے کے سب سے چھوٹے دن میں سورج ایک نہایت تنگ زاویے بنا کر طلوع و غروب ہوتا ہے، اور اس کے برعکس گرمی کے سب سے بڑے دن میں وہ انتہائی وسیع زاویہ بناتے ہوئے نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہر روز اس کا مطلع اور مغرب مختلف ہوتا رہتا ہے، جس کے لیے ایک دوسرے مقام پر قرآن میں رب المشارق والمغارب سورہ المعارج آیت نمبر 40 کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی طرح زمین کے ایک نصف کرے میں جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، اسی وقت دوسرے نصف کرے میں وہ غروب ہو جاتا ہے۔ یوں بھی زمین کے 2 مشرق اور 2 مغرب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں مشرقوں اور مغربوں کا رب کہنے کے کئی معنی ہیں۔ ایک یہ کہ اسی کے حکم سے سورج کے طلوع و غروب اور سال کے دوران میں ان کے مسلسل بدلتے رہنے کا یہ نظام قائم ہے۔ دوسرے یہ کہ زمین اور سورج کا مالک اور فرماروا وہی ہے، ورنہ ان دونوں کے رب الگ الگ ہوتے تو زمین پر سورج کے طلوع و غروب کا یہ باقاعدہ نظام کیسے قائم ہو سکتا تھا اور دائماً کیسے قائم رہ سکتا تھا۔ تیسرے یہ کہ ان دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک اور پروردگار وہی ہے، ان کے درمیان رہنے والی مخلوقات اسی کی ملک ہیں، وہی ان کو پال رہا ہے، اور اسی پرورش کے لیے اس نے زمین پر سورج کے ڈوبنے اور نکلنے کا یہ حکیمانہ نظام قائم کیا ہے۔ آیت نمبر 18، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں بھی اگرچہ موقع محل کے لحاظ سے آلائے کا مفہوم قدرت زیادہ نمایاں محسوس ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی نعمت اور صفات حمیدہ کا پہلو بھی اس میں موجود ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے طلوع و غروب کا یہ قاعدہ مقرر کیا، کیونکہ اس کی بدولت فصلوں اور موسموں کے وہ تغیرات باقاعدگی سے رونما ہوتے ہیں جن سے انسان و حیوان اور نباتات سب کے بے شمار مسائل وابستہ ہیں۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و ربوبیت اور حکمت ہی تو ہے کہ اس نے جن مخلوقات کو زمین پر پیدا کیا تھا ان کی ضرورتوں کو ملحوظ رکھ کر اپنی قدرت سے یہ انتظامات کر دیے۔ آیت نمبر 19، 2 سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں۔ آیت نمبر 20، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ اس کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 3 سورہ فرقان حاشیہ نمبر 68۔ آیت نمبر 21، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 22، ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ مرجان استعمال ہوا ہے۔ ابن عباس، ابن زید اور ضحاک رحم اللہ کا قول ہے کہ اس سے مراد چھوٹے موتی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ لفظ عربی میں مونگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یخرج منہما، یعنی ان دونوں سمندروں سے نکلتے ہیں۔ معترضین اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ موتی اور مونگے تو صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں، پھر یہ کیسے کہا گیا کہ میٹھے اور کھاری دونوں پانیوں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سمندروں میں میٹھا اور کھاری دونوں طرح کا پانی جمع ہو جاتا ہے، اس لیے خواہ یہ کہا جائے کہ دونوں کے مجموعے سے یہ چیزیں نکلتی ہیں یا یہ کہا جائے کہ وہ دونوں پانیوں سے نکلتی ہیں، بات ایک ہی رہتی ہے۔ اور کچھ عجیب نہیں کہ مزید تحقیقات سے یہ ثابت ہو کہ ان چیزوں کی پیدائش سمندر میں اس جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی تہہ سے میٹھے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور ان کی پیدائش و پرورش میں دونوں طرح کے پانیوں کے اجتماع کا کچھ دخل ہے۔ بحرین میں جہاں قدیم ترین زمانے سے موتی نکالے جا رہے ہیں، وہاں تو یہ بات ثابت ہے کہ خلیج کی تہہ میں میٹھے پانی کے چشمے موجود ہیں۔ آیت نمبر 23، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔
اس کی تفسیر ہے یہاں بھی اگرچہ علائے میں قدرت کا پہلو نمایاں ہے، لیکن نعمت اور اوصاف حمیدہ کا پہلو بھی مخفی نہیں ہے۔ یہ خدا کی نعمت ہے کہ سمندر سے یہ قیمتی چیزیں برآمد ہوتی ہیں، اور یہ اس کی شان و ربوبیت ہے کہ جس مخلوق کو اس نے ذوق جمال اور شوق زینت بخشا تھا، اس کے ذوق و شوق کی تسکین کے لیے طرح طرح کی حسین چیزیں اس نے اپنی دنیا میں پیدا کر دی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 24 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔